الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا حضرت سے سوال یہ ہے کہ فیشن پرستی عام ہوتی جا رہی ہے اور لوگ سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح اور کامل مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے معیار کو عین سنت کے مطابق تشکیل دے۔ زندگی کا چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، کھانے کا، پینے کا، اوڑھنے کا، بچھونے کا، وضاقت کا، لباس، ستھرائی، خوشی، غمی، تمام معاملات میں ہمارے جو پیش نظر ہو وہ سنت نبوی ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر صحیح معنی میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاملہ کچھ اس طرح چل رہا ہے، یا ایسی فضا بن رہی ہے، ایسی ہوا چل رہی ہے کہ سنت کو ہم ترک کر رہے ہیں اور فیشن وہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، زندگی کے تمام مراحل میں فیشن جو ہے وہ اثر انداز ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، اسلام کی نشانیوں میں ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، لیکن اب کیا ہے، داڑھی منڈانا، کلین شیو ہونا، یہ ایک فیشن بن گیا۔ پھر داڑھی اگر کوئی رکھ ہی لیتا ہے تو داڑھی معمولی سی رکھی ہوتی ہے، کسی نے 4 بال ادھر رکھے ہیں، کسی نے ادھر رکھے ہیں، کسی نے ادھر رکھ دیے، بس مشت سے زیادہ یا ایک مشت کے برابر بھی داڑھی نہیں ہوتی۔ اور فیشن کے لیے کتنے سارے ڈیزائن جو ہے وہ داڑھی کے بنا دیے جاتے ہیں، جو سراسر گناہ ہے۔ سر کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور فیشن کیا ہے؟ ننگے سر رہنا۔ ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھنا یہ سنت ہے، اور ہمارے ہاں فیشن کیا ہے کہ ہمارا جو ٹخنوں سے نیچے کپڑے جو ہیں وہ لٹکائے ہوتے ہیں۔ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھے جائیں، لیکن ہم جو ہے وہ اداکار، فلمی، ڈرامے، وہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ان اداکاروں کے جیسے بال ہوتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی بال رکھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے پردہ ہے، برقع پہننا ہے، لیکن فیشن کیا ہے؟ اسکول کالج میں آپ دیکھ لیں، بے پردہ، بازاروں میں دیکھ لیں، عورت جو ہے بے پردہ پھر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں سنت جو طریقہ ہے وہ ہاتھ پر عورت مہندی لگا کے رکھے۔ مہندی والی سنت تو کہیں ہے، کوئی شادی بیاہ میں وہ بھی ڈیزائنوں میں تبدیل ہوگی، لیکن ناخن پالش جو ہے وہ فیشن بن گئے، اور یہ عام فیشن ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے ساتھ ناخن پالش لگی ہے، نیل پالش جسے کہتے ہیں، اگر لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک فیشن ہے ناخن پالش کا لگانا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ سنت ہے، لیکن آج کیا ہے، جیسے مرضی کھاؤ، بائیں ہاتھ سے لوگ کھا رہے ہیں۔ بیٹھ کر کھانا پینا سنت ہے، اور ہمارا فیشن کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کھاؤ گے تو ہم اس سوسائٹی میں ہمارا ایک مقام ہوگا، یہ فیشن بن گیا۔ عورتوں کے لیے باریک کپڑا پہننا یہ حرام ہے، لیکن فیشن کیا ہے؟ اب باریک کپڑا ہی چلتا ہے، آدھے بازو والی وہ قمیضیں عورتوں نے پہنی ہوئی ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے کپڑے پہنتی ہیں، جو عجیب مطلب عورت لگتی ہے اس کو پہنے ہوئے۔ اسی طریقے سے ناخن کا کٹوانا یہ سنت عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں فیشن کیا ہے؟ لمبے لمبے عورتوں نے ناخن رکھے ہوئے۔ ایک دوسرے کو مسلمان ملتا ہے تو سنت عمل یہ ہے کہ آپ سلام علیکم کریں، وہ وعلیکم سلام کہیں، اور فیشن کیا بن گیا؟ ہیلو، ہائے، یہ فیشن بن گیا۔ بچوں کو رخصت کرتے وقت سلام کریں، وعلیکم سلام کہیں، انہیں سلام کہہ کے رخصت کریں، انہیں دعائیں کہہ کر رخصت، دعائیں دے کر رخصت کریں۔ اور ہمارے کیا ہوتا ہے؟ ٹاٹا، بائے بائے، یہ کہہ کے ہم بچے کو رخصت کر رہے ہیں، یہ فیشن ہے۔ صبح سویرے آدمی اٹھے،
نماز فجر ادا کرے. اور فیشن کیا ہے ہمارا؟ 7-8 بجے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ اور اتنے بجے تک بستر پر کروٹیں لے رہے ہوتے ہیں. اور صبح اگر اٹھ بھی جاتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، تو بیڈ کے اوپر ہی بیڈ ٹی ہے، چائے پیش کر دی جاتی ہے. جناب یہ کیا جی؟ بیڈ ٹی ہے جی. ہے اسی طرح نہ کو منہ دھویا اور جیسا منہ گندا ہے ویسے جناب وہ چائے پی رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ فیشن ہے. بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ سنت عمل ہے. اور ہمارا فیشن کیا ہے؟ جو ہے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر ہم جو ہے وہ پیشاب کر رہے ہیں، جانوروں کی طرح پیشاب کر رہے ہیں. تو یہ سنت کے خلاف ایک عمل کر رہے ہیں. شراب پینا حرام ہے اور فیشن کیا ہے جناب؟ شراب پینا وہ ایک فیشن بن گیا. اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں گزارنا، اللہ کے ذکر میں گزارنا، یہ ایک سنت عمل ہے. اور ہمارا فیشن کیا ہے؟ موسیقی، گانے بجانے میں اپنے وقت کو گزار دینا، یا موبائل پر وقت ضائع کر دینا، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کر دینا. حالانکہ قرآن پڑھنے میں وقت اپنا صرف ہونا چاہیے. مرد کے لیے سونا حرام ہے. اور ہمارا فیشن کیا ہے کہ ہماری شادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک دلہا صاحب کو سونے کی انگوٹھی وہ نہ پہنائی جائے. تو یہ فیشن بن گیا اور یہ ضروری چیز بن گئی. صحابہ کرام، صحابیات، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تقلید کریں، ان کی پیروی کریں. اور ہمارے ہاں فیشن کیا ہے؟ ہم فلمی اداکارائیں جو ہیں ان کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ان کا سٹائل ہے، کپڑے کا کیسا سٹائل ہے، بولنے کا کیسا سٹائل ہے، پھر ہم وہی انداز اختیار کریں گے. بندہ صبح اٹھتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور ہمارے یہاں صبح اٹھتے سب سے پہلے موبائل پر ہاتھ ہوتا ہے. یا اخبار پڑھنے کا جسے ذوق ہے وہ اخبار پڑھے گا. اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے. ہر ایک بندہ جو اخبار پڑھنے میں یا موبائل میں لگا ہے کہ چلو تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں گزار دی جائے. مسواک کرنا ایک سنت عمل ہے. تو صبح صبح برش پر جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے اور مسواک کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو برش والا ہے سسٹم ہے یہ تو ایک فیشن ہے. نکاح کو مسجد میں کیا جائے، مسجد میں نکاح کا عمل ہو، نکاح خوانی ہو، یہ ایک سنت عمل ہے. اور ہمارا فیشن کیا بن گیا؟ میرج ہال، شادی ہال میں جاؤ، وہاں جا کر نکاح کرو. تو یہ ہم فیشن میں گم ہوتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے فرش پر دسترخوان کو بچھا کر کھانا کھاؤ. اور ہمارا فیشن کیا ہے؟ میز و کرسیاں سجاؤ اور ان کے اوپر بیٹھ کر کھانے کھاؤ. کھانا کھاتے وقت اگر آپ کے ہاتھ پر چاول لگے ہوئے ہیں، کوئی چیز لگی ہے تو اس کو چاٹ لینا سنت ہے. اور آپ کیا ٹیشو رکھے ہوتے ہیں اور جیسے کھانا کھایا ٹیشو سے ہم جو ہے اپنی انگلیوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. چائے پی رہے ہیں، آپ کو بوتل پی رہے ہیں، کوئی مشروب پی رہے ہیں تو کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کو پورا پیو، چھوڑو مت. اور ہمارا فیشن کیا ہے؟ ہم آدھا گلاس جو ہے وہ پئیں گے، آدھا چھوڑ دیں گے. چائے ساری نہیں پئیں گے، تھوڑی سی چھوڑ دیں گے. تو یہ فیشن کے چند نمونے میں نے عرض کیے ہیں. ورنہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں فیشن کے نمونے آپ کو نظر آئیں گے جن پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں. اور ہم اس فیشن میں اتنے آگے جا رہے ہیں کہ سنت نبوی کو بھولتے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمارا ذوق، ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہمارے کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا طرز زندگی، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، یہ تمام جو زندگی کے مراحل ہیں ان تمام مراحل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اپنی امت کی رہنمائی کی ہے. اس لیے امت مسلمہ کو اس بات پر غور دینا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم فیشن پرستی کی لعنت سے بچیں اور سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. اور جو سنت کو اپنانے کی کوشش کرے گا، حضور کی سنت سے محبت ہوگی، تعلق قائم ہوگا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا ما فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔